آیا، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں ہے آنکھ جھپکنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت میرے لیے مشکل ہے۔ وہ پچھلی آیت میں نے پڑھی تھی سورۃ انبیاء کی، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ ورقہ ایسے، یہ ہے چونکہ انسان ایسے اس کو ایک تعبیر کرتے ہیں کوئک کے لیے، یہاں وہ تعبیر دوبارہ آئی کہ جسے تم کہتے ہو نا آنکھ جھپکنا، تمہاری زبان میں سب سے زیادہ تیز یہ لفظ ہے کہ یہ کام میں آنکھ جھپکنے سے پہلے کر دوں گا، اور باقی رہا میری قدرت، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تم نے میری قدرت کو جانا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، کائنات کا مشاہدہ ہی نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا۔ میری قدرت یہ ہے کہ جب میں قیامت لاؤں گا نا تو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا سب سے زیادہ ہے۔ اب اس کو ذرا سکویز کر دیا، فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، یہ میں تمہارے سمجھانے کے لیے آنکھ جھپکنے کی مثال دے رہا ہوں کہ اس سے بھی پہلے، اس سے بھی جلدی، اس سے بھی کوئی بلکہ میری ذات کا جہاں تک تعلق ہے، او ہوا اقرب، یہاں او بمانا بلکہ ہے، بلکہ جسے تم نے سب سے زیادہ صورت سمجھ رکھا ہے نا، میں اس سے بھی جلدی، اس سے بھی تیزی کے ساتھ قیامت کو برپا کر دوں گا۔ مجھے اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ میرے لیے کیا مشکل ہے۔ اور آگے آیت کا اینڈ دیکھیں ذرا، اسماء حسنہ کے اوپر تدبر، تفکر، مراقبہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میری اس پر قدرت ہے، میری طاقت ہے کہ میں آنکھ جھپکنے کے وقت سے پہلے اسے برپا کر دوں گا۔ کون ہے جو مجھے روکے؟ انا کننا فاعلین، میں کر کے دکھاؤں گا اور یہ ہوگا۔ یہاں بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کفار و مشرکین اس کے علم و قدرت کے منکر تھے، ابھی بھی مشرکین کے گیت گانے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ تو ایسے مانتے تھے جیسا ماننے کا حق ہے، وہ تو بالکل اسی طرح مانتے تھے۔ کیا کیا جائے؟ قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک مقام، یہ ساری آیتیں اسی کے بارے میں ہے۔ فرمایا قیامت قائم کروں گا اور وہ ہوگی۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ ان کا یہ ایک خیال تھا کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارے پاس مال و دولت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر بفرض محال قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہمیں یہ ملے گا۔ وہ کہتا ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اور یہ جو افرأیتا ہے نا، یہاں پر مجھے پھر تھوڑا سا مراقبہ ٹھہرنا پڑ گیا۔ یہ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جہاں پر تا اور کا آتے ہیں نا، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تا اور کا کسی بندے کی بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک ذہنیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کی جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کی ذہنیت، اس کا کردار، ان کی فکر، ان کے افعال، وہ ان سب کو سامنے رکھے ہوتا ہے۔ تو تا کا مطلب کوئی خاص بندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ پوری کمیونٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح کا، اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ کہیں آتا ہے، اور بعض دفعہ وہ تا اور کا کے اندر عتاب ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، اظہار ناراضگی ہوتی ہے۔ تو وہ جو نہ سمجھنے والے ہیں، فرقہ حشویہ، اس کے جراثیم بہت ہیں، فرقہ اس نام سے ختم ہو گیا مگر اس کے جراثیم تیمیون کے اندر پوری قوت کے ساتھ۔ تو وہ حشویہ کا یہ خیال تھا، وہ کہ امام راضی خیر ان کی پوری خبر لیتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، اپنی دوسری کتب کے اندر۔ یہ میں بچوں کے اور بچیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ حشویہ کا نام ڈالیں اور امام راضی کے ساتھ، تو وہ پورے مقامات آپ کے سامنے دیکھیں۔ پھر امام راضی نبڑ دیکھے میں نے ہونا دینا۔ اب وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی شان کا مالک ہے
کہ اس کے ہاتھ میں درہ ہوتا ہے، اور جب وہ ناراضگی میں ہوتا ہے نہ نبی دیکھتا ہے نہ ولی دیکھتا ہے، بلکہ نبیوں ولیوں کے اوپر تو وہ زیادہ عتاب کرتا ہے، پھر وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے اے میرے حبیب شرک کیا تو تجھے بھی ایسا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ تا جو ہوتا ہے اس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں ہوتے، وہ کمیونٹی ہوتی ہے۔ جیسے کسی ملک کا منسٹر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ اس کو یوں کہتا ہے ملک کے حالات کے بارے میں کہ تم یہ کر رہے ہو، یو آر ڈوئنگ دس۔ اب وہ بندہ تو نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو ملک کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک لینگویج کا سٹائل ہوتا ہے۔ تو افرأیتا یہاں پر وہ ان سب کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ پیچھے آیا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ تو وہ جو اس کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں دسو محل کی دا چنگا ہے، بیٹھک کی دی چنگی ہے، گڈی کی دی چنگی ہے، بائک موٹر بائک کی دا چنگا ہے، بلال دا یا ابو سفیان دا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کی ابتدائی دعوت ہوتی ہے تو ابتدا میں پتلے حالات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو قربانیاں بڑی دینی پڑتی ہیں، اور تم سے پہلے وہ جو لوگ تھے وہ بھی کسی قسم کی باتیں کرتے تھے، مگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لو نام کن کا زندہ ہے، صالحین کون ہیں، عابدین کون ہیں۔ اگر کسی نے میرا پچھلا پروگرام سنا ہو تو اس کو عابدین اور صالحین کا یہاں لفظ کافی ہے، اور اگر نہ سنا ہو تو پھر بس اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں اس وقت کر سکتا۔ سنو قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، یہ جو تمہیں دیا جاتا ہے یہ ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، اور تمہیں دیا جاتا ہے تاکہ تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ باقیت الصالحین، کیا مطلب ہوتا ہے باقیت الصالحین کا؟ ایسے باصلاحیت عمل جو اس جہان میں بھی قائم و دائم رہیں اور اگلے جہان میں بھی قائم و دائم رہیں، ان کو کہا جاتا ہے باقیت الصالحات۔ اگلے جہان میں وہ کیوں نہ کامیاب رہیں؟ یہاں وہ اعمال کیے ہوتے ہیں جھوٹے خداؤں کے لیے، نہ جھوٹے خداؤں کی خدائی آگے چلتی ہے، نہ جو ان کے لیے عمل کیے ہیں وہ آگے چلتے ہیں، مگر باقیات الصالحات، جس خدا کے لیے وہ عمل کی افعال کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، وہ خدا یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہوگا، عالم خلود عالم بقا میں بھی ہوگا، اور اس کی خاطر اس کی ہدایت کے مطابق جو عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بقا عطا فرما دیتا ہے۔ اسے باقیت الصالحین کہتے ہیں، اسے اجر غیر ممنون کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کی مختلف تعبیریں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ ہاں پھر دیکھنا وہاں پر جا کر کیا ہوتا ہے۔ فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ یہاں سے بات شروع کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر قیامت ہوئی تو وہاں پر بھی دونوں چیزیں ہمیں ملیں گی، قوت بھی، اولاد بھی، اور یہ جو کچھ ہے نا یہ ہمیں ملے گا، ضرور ملے گا۔ اب یہاں پر وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دے گا، کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ملیں گے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو ان کے اس بات کے اوپر ان کی تصحیح فرمائی۔ فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ یہ جو تم نے ابھی ابھی بات کی ہے اس کے اوپر دو دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ کیا بات ہے، دیکھیں ترجمہ ذرا، بات کھولنے کے لیے میں الفاظ ایکسٹرا بتا رہا ہوں۔ اس کے اوپر یہ تم نے ابھی کہا ہے کہ مال اولاد وہاں بھی تمہیں ملے گا، اس کے اوپر تو دو دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اس جہان میں بیٹھ کر تم نے اس جہان کو دیکھ لیا، اپنا مقام دیکھ لیا، اپنا مال دیکھ لیا، اولاد دیکھ لی۔ ایک تو یہ دلیل، اور تم کہہ سکتے ہو میں نے ابھی جھانکا ہے، دیکھا ہے، اطلع الغیب، کیا تم نے وہاں نظر دوڑا کے دیکھ لیا
بتاؤ. یا پھر دوسری دلیل یہ ہوتی ہے کہ امتخذ عند الرحمن عہدا. بڑا گہرا لفظ ہے یہ، کیونکہ آگے یہ شفاعت کے لیے بھی آ رہا ہے، اور شفاعت کا پروگرام تو انشاءاللہ میں نے الگ سے کرنا ہے. اب یہ جو قیامت کے اعادہ کے مراحل ہیں ان کو تو میں اکٹھا کر رہا ہوں، ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ایک ایک کے اوپر الگ الگ پروگرام میں کروں. پھر میں نے کہا وہ بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے میں نے وہ کچھ صورتوں کی بعض آیات کو سلیکٹ کر لیا کہ ان کو پڑھ لیں، کسی کو بھی پڑھ لیں تو وہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. کفار و مشرکین اپنے کفریہ شرکیہ مذہب کو منزل من اللہ سمجھتے تھے. جب وہ منزل من اللہ سمجھتے تھے، وہ قرآن اس کے بارے میں بہت تفصیل ہے قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتا ہے بار بار. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. یہ ان کنتم صادقین بھی بڑا مزے کا لفظ ہے، الفاظ ہے جہاں یہ آتے ہیں. وہاں اصل میں ان کی جو ذہنیت، ان کا کلیم، ان کا جو دعویٰ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر یہ الفاظ آتے ہیں. اچھا بتاؤ، اگر یہ بات ہے، کہاں ہے وہ کون سی کتاب ہے تمہارے پاس جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے اندر اس نے یہ بتایا ہو کہ جو لوگ یہاں پر ایسے ہوں گے جب وہ مریں گے تو مرنے کے بعد بھی ان کو میں یہ دوں گا. میں نے اپنا پلان اس کے اندر لے کر تمہیں دیا ہو. لاؤ کتاب. یا کوئی علمی داستان جس کے بھروسے پہ تم یہ کہہ سکو. کس اعتبار سے کہہ رہے ہو؟ لاؤ دو دلیلیں. یا تو تم نے خود دیکھا ہو کہ اس جہان کے اندر سارا کچھ تمہیں ملے گا، اور کون دے گا یہ تو ذرا میں آگے بتاتا ہوں. میں کیا بتاتا ہوں؟ میں کون ہوں بتانے والا؟ آیتیں بتاتی ہیں، انہی آیتوں کے بعد بتاتی ہیں. واہ واہ واہ، یہی تو قرآن کا حسن ہے. وہ میرے ایک فاضل دوست کہا کرتے ہیں، قرآن ادھار نہیں چھڑدا. جب اس کو ملا کے ایک رکوع بھی پڑھے تو ادھار نہیں چھڑدا. میں کیا کہوں کہ میں بتاتا ہوں آپ کو. فرمایا دو دلیلیں ہیں، بتاؤ. دیکھا نہیں؟ کتاب لاؤ، علمی آثار لاؤ. کیا دلیل ہے؟ دونوں نہیں ہے. فرمایا آگے ہے کلا، بالکل نہیں ہے. یہ دونوں دلیلیں تمہارے پاس نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ تم میری قدرت کا بھی انکار کرو، میری شان کا بھی انکار کرو، قیامت کا بھی انکار کرو، انبیاء کا بھی انکار کرو، اور عمل باقیات الصالحات بھی تم نے نہ کیے ہوں. واہ واہ واہ، کیا جوڑ ہے. تم نے عمل کیے ہوں پر عمل صالح نہ کیا ہوں. عمل صالح کی تفسیر باقیات الصالحات سے ہوتی ہے کہ جن کے لیے تم عمل کر رہے ہو وہ اعمال تم نے کیے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو اور یہ باتیں کر رہے ہو. بالکل ایسا نہیں ہوگا. کلا کہتے ہیں absolutely not. یہ پاکستان میں تو بڑا لفظ مشہور ہو گیا تھا کسی وجہ سے، absolutely not. انٹرنیشنل اس نے شہرت حاصل کر لی تھی، اس لیے میں بھی اس لفظ کو کاپی کر رہا ہوں. کلا جہاں بھی قرآن میں آئے مراقبہ کرے. نہیں، پہلی بات کا وہ جواب ایسا نہیں ہے. سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. بالکل نہیں. یہ جو کہہ رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں، ذہنیت کی بات ہے. آگے دیکھیں، سنکتب، ہم نے اسے لکھ لیا ہے. میں نے بھی لکھ لیا، میرے فرشتوں نے بھی لکھ لیا. یہ کس بات کا جواب ہے؟ یہ اس بات کا جواب ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے نا، اللہ کو کیسے پتا چلے گا کس نے کیا کیا ہے، وہ فیصلہ کرتے وقت کیسے میرٹ سیٹر کر سکتا ہے. علم کا جب انہوں نے نفی کی نا تو قرآن نے لائنیں لگا دیں، سمندر بہا دیے کہیں کرامن کاتبین کے ساتھ. وہ میں نے پچھلے پروگرام میں وہ بتایا تھا، سورہ قاف کے اندر لائنیں لگا دیں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. اور محاورہ دیکھیں کیا استعمال کیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تم سے میں زیادہ جانتا ہوں، تم مجھے کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا. فرمایا کلا سنکتب ما یقول، جو کچھ تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو، ایک ایک ورڈ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، جتنا تم
بولتے جا رہے ہو نا اس کی عدم قدرت کے بارے میں، اس کی شان کے عدم کے بارے میں، تم اپنے، اس کے لیے ایک پنجابی کا لفظ ہے، یہ بھی ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں تو اونیاں ہی اپنیاں لکڑیاں جڑیاں نے نا وہ بار بڑھا رہا ہے، وہ اپنا بار بڑھا رہا ہے. مجھے وہ محاورہ پنجابی کا زبردست ہے کہ یہ بالن اونا ہی تو زیادہ بالن قبر کا وہ بالن کٹھا کر رہا ہے ایندھن، یہ تو فیول زیادہ تو کٹھا کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اور مصیبت میں ڈال رہا ہے یہ باتیں کر کے. اور میرا علم ہے اور میں لکھ رہا ہوں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، تو بڑھا رہا ہے اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں اور ہم وہ ٹک کرتے جاتے ہیں کہ تو نے اپنے آپ کو کتنا مصیبت میں ڈال لیا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ ظلمن میں تمہیں کوئی وہاں سزا دے دوں گا یا میرا کوئی انتقام ہوگا، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ نہیں. یہ جو کچھ تم نے کیا ہے بس اس کا نتیجہ اور وہ رزلٹ ہوگا. اور آگے وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے جس کو کہتے ہیں نا حد ہو گئی، اب وہ اس کی ساری بات کا آگے جواب آ رہا ہے. باقی میں نے لکھا ہے، میں جانتا ہوں، میرا علم یہاں بھی ہے وہاں بھی ہوگا. تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ جن کو میں روز چوریاں ہم کھلاتے ہیں، دودھ پہ آتے ہیں. ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں دوست، وہ کہتے ہیں میں دودھ پی پی کے مفتی بنیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑے اچھے آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں میں دودھ پی پی کے مفتی بنیا. مجھے وہ بات یاد آ گئی. وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جن کو تم دودھ پلا رہے ہو، ضعف الطالب والمطلوب، اچھا یہ جن کے ساتھ تم نے محبتوں کی پینگیں چڑھائی ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جن کو تم نے گوشت کھلائے ہیں، جن کو تم نے وہ اس کے خون کے جو ہوتے ہیں وہ بنا کے ان کو کھلائے ہیں، ان کے خیال میں یہ تھا کہ جب ہم ان کو دیتے ہیں نا تو یہ کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، یہ عالم غیب میں دعوت ہوتی ہے، ہم بکرے رہاں رکھ جاتے ہیں، اونٹ ذبح کر کے یہاں سے یہ اٹھا لیتے ہیں، مزے لے کر کھاتے ہیں. تو یہ کہتے تھے وہ کم بن گیا، انہوں نے مزہ آ گیا. اس راز کی اس کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں. یہ دودھ پلایا، تم نے کھیت ان کو دیے، تم نے فروٹ ان کو دیے، اور تمہارے ان کے اوپر بڑے بھروسے ہیں. اور تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تم قیامت میں آؤ گے، اور اگر قیامت ہوئی تو ہمارے خیال میں اور تم سیٹسفائی ہو کہ وہاں آئیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوں گے اور ہمیں وہاں سب کچھ مل جائے گا، ہم اکیلے نہیں ہوں گے. سن لو، وَنَرِثُهُ وَنَرِثُهُ، جو تمہارا یہاں سامان ہے تمہارے پاس، ایک تو دیا میں نے ہے، یہ مختلف مقامات پر ہوتا ہے میں نے دیا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ لات منات عزا نے نہیں دیا، یہ میں نے دیا ہے. اور اس کا وارث ہم ہیں. یعنی وارث کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کوئی لینے والا ہی نہیں رہے گا، تو وارث تو وہی اللہ ہی ہوگا. یہ قرآن میں بہت یہ تعبیر آتی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَحْنُ الْوَارِثُونَ، ایسے بہت سی آیات ہیں کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ. جن کو اب تو یہ کہہ رہا ہے نا یہ میری 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 یہ میری ختم ہو جائے گا، بس میں رہ جاؤں گا. یہ ایک میرے فاضل دوست اس کا ترجمہ کرتے ہیں میری ختم اور میں. وہ علامہ اقبال سے کچھ کوٹ کرتے ہیں کہ اقبال کا یہ علامہ اقبال کا یہ فیورٹ ورڈ تھا. وہ کہتے تھے کہ وہ جو سیلف ہے نا، وہ جو نفس ہے نا، صرف وہ میں رہ جاتا ہے، میری ختم ہو جاتی ہے. یہی وہ بات ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَنَرِثُهُ، میری ختم اور تو صرف میں رہ جائے گا. اور میں کیا ہوگا؟ ما یقول و یاتینا فردا، باتیں بھی رہ جائیں گی. اور جب تو میرے پاس آئے گا، واہ، قیامت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. وہ میں نے کہا تھا نا فرادا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فرادا فردا، پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ کہتے تھے ہم اکیلے تھوڑے جائیں گے، ہمارے خدا ہمارے ساتھ ہوئیں گے، دائیں بائیں شہزادوں کی طرح نکل کے جائیں گے. یہ اس بات کا جواب ہے. That was the word of the street. یہ تھے وہاں کے حالات. وہ اس سچویشن کو پکچرائز کیا جا رہا ہے
کہ تو اپنی اس حالت کو کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی یہ میری حالت ہوگی، یہ تو بالکل نہیں. اور باقی تمہارا رہا یہ خیال کہ میرے ساتھ کوئی اور ہوں گے. اب بعض لوگ جب یہ سن رہے ہیں نا الفاظ، تو وہ سوچ رہے ہیں یہ کہاں سے نکالا اس نے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ اور ہوں گے. یہاں یہ فردہ کا مطلب ہے. کس نے لکھا ہے؟ تبری نے کہا، ابن ابی حاتم نے کہا، ابن کثیر نے کہا ہے؟ نا، ابن ابی حاتم کی ضرورت نہیں، تبری کی ضرورت نہیں. جب وہ قرآن خود بیان کر دے تو پھر تبری کا، ابن حارث، ابن کثیر کی کیا ضرورت ہے؟ پھر راضی کے حوالوں کی. لیکن الحمدللہ جہاں ضرورت ہوتی ہے نا وہاں میں تبری بھی لاؤں گا، ابن ابی حاتم بھی لاؤں گا، ابن کثیر بھی لاؤں گا کہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. لیکن جب وہ میں شفاعت والی آیتیں لاؤں گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، وہاں میں بتاؤں گا کہ وہ فرادا کا معنی ہے اور فردہ کا معنی ہے. تبھی چیزیں بھی ساتھ نہیں ہوگی، اور اعتقادی وہ تمہارے خدا بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ بھی میں لاؤں گا. لیکن ابھی تو یہاں قرآن کو سنیں ذرا، سادہ ترجمہ. تم اکیلا نہیں آنا ہے. آگے آیت، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، اور تم نے اللہ کی قدرتوں کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اور تم نے اور خدا بنا لیے. اور خدا تم نے اس لیے بنائے کہ اگر جب قیامت ہوگی، اگر کے معنی میں کہہ رہا ہوں، والا اردتو، ان کے الزام میں وہ کہہ رہے ہیں اگر قیامت ہوئی تو یہ جو خدا ہیں یہ ہمیں عزت دیں گے، وقار دیں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی وجہ سے ہمارا کمال ہوگا. اب وہ اللہ کے طالب نہیں ہو رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، نہیں، وہ اپنے خداؤں کی طرف رجوع کر رہے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، کہ یہ تمہیں عزت دیں گے. اب عزت کس چیز سے ہوتی ہے؟ مال سے اور اولاد سے. جب میں نے آیت کو شروع کیا تھا، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، وہ جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ، یہ کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہے تو لفظ کالا ہے پر میں کہہ رہا ہوں، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت میں پہلے کر رہا ہوں کہ کالا کا معنی میں کہتے کیوں کہہ رہا ہوں. وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَلَدًا. عزت کس میں ہوتی ہے؟ وقار کس میں ہوتا ہے؟ شان و شوکت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ قوت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مال اور اولاد. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، وہاں پر ہمیں ملے گا، کیا ملے گی؟ عزت. عزت کا کیا معنی ہے؟ مال اور دولت. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں وضاحت فرما دی کہ انہوں نے جو اللہ کے علاوہ خدا بنا رکھے ہیں، انہوں نے ان سے یہ توقع وابستہ کر لی ہے کہ وہ ہمیں وہاں مال بھی دیں گے اور اولاد بھی دیں گے. پہلے وہ دلیلیں دو اللہ تعالیٰ نے مانگی تھیں کہ اچھا تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کتاب میں نے لکھا ہے تمہارے لیے؟ نہیں لکھا. وہ دلیلیں نہیں. اب ان کا وہم، ان کا زعم اور ان کے وہ باطل خیالات اور ان کی امیدیں اور خواہ مخواہ کی امیدیں وہ کس بیس پر ہیں؟ ان خداؤں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے اوپر تم نے یہ بھروسے کیے ہوئے ہیں نا کہ وہاں خدا ہوں گے، ان کا کوئی انفلوئنس ہوگا، ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں عزتیں دیں گے. اب یہ دیکھیں جو میں نے کہا تھا کہ وہ آیتوں کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، کیا بات ہے، اوپر بھی کلا آیا تھا، یہاں پھر کلا آیا. وہ کلا جب پڑھو تو وجد کرو، اور جب کلا پڑھو تو قرآن کا حسن وہاں جھلک رہا ہوتا ہے. وہ قرآن اپنا حسن بے نقاب کر رہا ہوتا ہے. فرمایا بالکل ہرگز نہیں ایسا. کیا مطلب ہے؟ تمہارے خدا وہاں پر نہ تمہیں ویلکم کریں گے، نہ تمہارے ساتھ ہوں گے، نہ خدا پر کوئی انفلوئنس ان کا ہوگا، نہ ان کا کوئی زور ہوگا، نہ ان کی دھونس ہوگی، نہ تمہیں مال دیں گے، نہ تمہیں اولاد دیں گے. کلا، بالکل ایسا نہیں ہوگا. ابھی بھی کافروں اور مشرکوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ نہیں جی، اللہ کے بارے میں تو ان کا عقیدہ یہی تھا، وہ یہی کہتے تھے اللہ ہی ہمیں عزتیں دیتا ہے، اللہ ہی ہمیں مال دیتا ہے، اللہ ہی ہمیں اولاد دے گا، اور اگر قیامت ہوئی تو اللہ کے پاس ہی ہم نے جانا ہے اور اللہ کے پاس ہی ہم جائیں گے. وہ رجا والی ذریعہ آتا ہے، دیکھیں الی اللہ مرجعکم کیوں آیا ہے، الینا راجعون کیوں آیا ہے؟
اللہ فرماتا ہے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. اللہ فرماتا ہے بالکل ایسا نہیں، بلکہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، وہ خدا کون ہے؟ کاہن اور سردار، جو مجازی، جو ظاہر، جو حصی، جنہوں نے ان کے اوپر لگا رکھا ہے. اور وہ خدا کون ہے؟ جن کو انہوں نے خدا کی اولاد بنا رکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بعد میں بار بار یہ لفظ آتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اسی مضمون کے اندر، اسی رکوع کے اندر وہ ان کا ذکر آتا ہے. وہ ہوں گے نہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے، اب یہ دیکھیں یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے بعبادتہم، اور اوپر آلہہ آیا ہے کہ وہ جن کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ اس بات سے بالکل انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہم ان کے خدا نہیں ہیں، بس ان کی بیوقوفی تھی کہ انہوں نے ہمیں خدا بنا لیا. بلکہ وہ الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے، وہ سارے ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ کہیں گے ہمیں تو اپنی پڑی ہے، ہم تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی خدا کے مقابلے میں وہ ان کا کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی. کون ہے جن کو اپنی پڑی ہوگی؟ وہ ہیں جنات. ان کو خدا کی اولاد بنایا گیا. وَجَعَلُوا لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. ان کو تو اپنی پڑی ہوگی، وہ تو ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور وہ انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہاں پر اپنی قدرت کا بھی بیان فرمایا، علم کا بھی بیان فرمایا، اور اگلی آیتوں میں کے اندر وہ آیت شفاعت آتی ہے. انشاءاللہ اس پر تو جو مسئلہ شفاعت میں کروں گا. آج تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے آپ کو، ہو گیا کہ اتخذ عند الرحمن عہدا، اور وہاں بھی ہے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یعنی کیا مطلب بنے گا وہاں پر اس کا. تو ایک دوسرے اینگل سے انشاءاللہ میں وہاں اس کو بیان کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے جو کچھ میں نے بیان فرمایا اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.